السلام علیکم. کیسی ہے ہماری کلاسک کی جو فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. تو چلیں بھائی شروع کرتی ہوں. میں ناول کی ایپیسوڈز کا نام ہے حالت دل میرا پوچھو نہ سرم. اور لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے. تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 56. یہ شخص اتنا مسکرا کیسے لیتا ہے؟ اس کے جبڑے نہیں دکھ درد کرتے؟ نینا سے نول کی بڑھتی بے تکلفی لوگر کو جلتے توے پر بٹھا گئی تھی. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ خود سے پوچھو. دانت تو تمہارے بھی ہر دم نکلے ہی رہتے ہیں. تمہارا منہ دکھا کبھی؟ جواباً وہ بھی جلے دل سے بول کر ایک مرتبہ پھر نول کو بھسم کرتی نظروں سے دیکھنے لگا. ویسے تم نے کیا دیکھ کر اس ڈریگن سے شادی کی ہے؟ جب دیکھو ناک منہ سے دھواں تو کبھی آگ اگل رہا ہوتا ہے. نول نے یہ بات بریرہ کی جانب جھک کر رازداری بھرے انداز میں پوچھی تھی. بدتمیزی مت کرو، بہت اچھے انسان ہیں. نینا کے جھٹ سے حمایت لینے پر نول نے سیٹی بچائی تھی. اچھے انسان بریرہ کو لے کر کافی پوزیسو ہیں. میرا بے تکلف ہونا انہیں ذرا برابر بھی نہیں بھا رہا. وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، بولنے میں کبھی نہیں چکتا تھا. البتہ نول کی بات سن بریرہ کا دل بے ساختہ انداز میں دھڑکا تھا. کیا سچ میں ایسا ہی تھا جیسا نول کہہ رہا تھا؟ اس نے چشمہ درست کرنے کے بہانے جنید درانی کو دیکھنا چاہا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا. وہ واقعی نول کو شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا. آپ اپنی والی کو دیکھا کریں نا، فلرٹ کرنے کی عادت آپ کو کسی دن شہادت کے رتبے پر فائز کر دے گی. نینا کے عذرا مذاق پر بریرہ نے اس مرتبہ نینا کو گھورا تھا. ان دونوں کو اگنور کیے ان تینوں کو آپس میں مگن دیکھ ان دونوں کی یہیں بس ہوئی اور وہ دونوں ہی ایک جھٹکے سے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر اٹھے ہی تھے کہ سیما بیگم اور ڈاکٹر حفیظ آگے پیچھے روم میں داخل ہوئے. کیسی ہو بہادر لڑکی؟ خوش دلی سے کہتے وہ سیدھا نینا کے پاس آ کر ٹھہرتے حسب عادت اس کا ہاتھ پکڑے ہاتھ کی پشت کو تھپائے گئے تو لوگر کا بس نہیں چلا کہ وہ ان سب کے بیچ سے نینا کو کہیں غائب ہی کر ڈالے. مطلب اس کا دل جلانے کو ایک ناشد دوشد والا معاملہ چل رہا تھا. میں تو ٹھیک ہوں اور او ٹی میں جانے کے لیے ایک دم تیار بھی ہوں. جواباً وہ کھنکتے لہجے میں کہتی ایک چور نظر لوگر کی جانب ڈال گئی تھی. رات اسی کی وجہ سے ہی تو اس میں نئے سرے سے انرجی بوسٹ ہوئی تھی. دوسری طرف نینا کے اس فریش انداز کو دیکھ سیما بیگم کے ساتھ بریرہ نے بھی شکر کا سانس لیا تھا، ورنہ تو کل تک وہ انہیں ٹینس لگ رہی تھی لیکن آج وہ ایک دم تر و تازہ نظر آ رہی تھی. جبکہ لوگر اسے نرم نظروں سے دیکھتا زیر لب مسکرایا تھا. وہ نینا کی چوری پکڑ جو چکا تھا. بس کر دے، لڑکیوں کی طرح گال سرخ پڑنے لگے ہیں تیرے. جنید درانی نے اسے ٹھونکا مارا تو وہ پل میں سنبھلتا، چہرے پر متانت طاری کرتا جلدی سے موبائل کی اسکرین کو دیکھتا خود کو مصروف ظاہر کر گیا. اسی اثنا میں جے ڈی پروقار انداز میں چلتا نینا کے قریب آیا تو نینا اسے دیکھ پل بھر میں کھل اٹھی تھی. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. تم مصروف تھیں کچھ بے مصرف لوگوں کے ساتھ تو میں نے سوچا اطمینان سے ملتا ہوں. خیر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ نول کو مکمل اگنور کرتا وہ در پردہ نول پر ٹونٹ بھی کر گیا اور پوری توجہ سے نینا کا حال پوچھنے لگا. جبکہ اس کے اس قدر کیئرنگ انداز پر سیما بیگم اور بریرہ نے اسے محبت باش نظروں سے دیکھا تھا. وہ شخص سچ میں چاہے جانے کے قابل تھا. بظاہر ریاضی کی طرح مشکل نظر آتا وہ شخص ایک آسان فارمولہ کی مار تھا اور وہ فارمولہ تھا محبت. جبکہ نینا اس کی توجہ پا کر خوش ہوتی بول اٹھی تھی. بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں، ایک نئی زندگی کے لیے ایک دم پرجوش. اس کے بے یار چہرے کی تمتماہٹ اور لبوں پر کھلتے دل فریب تبسم کو چرانے کی چاہ کرتے اپنے دل کو لوگر نے بری طرح سے ڈپٹا تھا. یہ تو اچھی بات ہے. اس کے سر پر ہاتھ رکھتے جے ڈی ڈاکٹر حفیظ کی جانب گھوما اور سلام دعا کرتے خوش دلی سے ان سے مصافحہ کرنے لگا. ہماری نینا اللہ کے بعد آپ کے سپرد ہے. ہمیں یہ اسی طرح ہی ہنستی مسکراتی ہوئی واپس چاہیے. ڈاکٹر حفیظ کے ہاتھ پر دباؤ بڑھائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو جواباً انہوں نے بھی اس کا ہاتھ دبا کر اسے بھرپور یقین دہانی کروائی تھی. چلے وقت ہو گیا ہے. وارڈ بوائے کو ویل چیئر لاتے دیکھ وہ نرم گوئی سے بولے تو سیما بیگم نے نینا کو سینے میں بھینچ کر اس کا ماتھا چوم کر اسے صحت و سلامتی والی لمبی زندگی کی دعا دی تو سب کے ساتھ ساتھ لوگر نے بھی پوری شدت سے آمین کہا تھا. اپنی امی سے مل کر وہ بریرہ کے گلے لگی ہی تھی کہ دونوں بہنیں ایک دم جذباتی ہوئیں لیکن بریرہ فوراً اس سے الگ ہوتی
اس کے دونوں گال باری باری چوم گئی۔ جلدی آنا، مجھے شدت سے تمہاری واپسی کا انتظار رہے گا، پھر ہم دونوں بہنیں ڈھیر سارا وقت ایک ساتھ گزاریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگاتے وہ پیار بھرے حکمیہ انداز سے بولی تو نینا نم آنکھوں سے فقط سر ہی ہلا سکی تھی، کیونکہ اگر وہ اس وقت کچھ بولتی تو رو پڑتی۔ نینا کی حالت دیکھ فاصلے پر کھڑا لو کر تڑپ سا گیا اور بے اختیاری میں ایک دم ان سب کے قریب آ کر ٹھہرا، پھر 2 قدم پیچھے بھی ہو گیا۔ اگر وہ بروقت خود کو ہوش میں نہ لاتا تو شاید آگے بڑھ کر نینا کو اپنے سینے میں بھینچ لیتا۔ اس کے اس عمل کو اور کسی نے نہیں مگر جیٹی نے بڑی گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے دل کی تڑپ اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی، مگر وہ ضبط کیے خاموش کھڑا تھا۔ جب اسے لگا کہ ضبط کی تنابیں ٹوٹنے لگی ہیں تو وہ نامحسوس طریقے سے ان سب کے بیچ سے نکلتا چلا گیا۔ وہ نینا کو اپنے ساتھ کا یقین دلانا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ گھبرائے نہیں، وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر ایک شفایاب بوسہ دینا چاہتا تھا، وہ اسے سینے سے لگا کر اس کی کمر پر تسلی بھری تھپکی دینا چاہتا تھا، لیکن وہ حق نہیں رکھتا تھا۔ جبھی وہ ازحد بے بسی محسوس کرتے اپنی یہ سلگائی محبت کی آگ میں جلتا وہاں سے چلا گیا۔ نینا کو ویل چیئر پر بٹھا کر وہ لوگ اسے باہر لے کر جانے لگے تو اس نے پورے کمرے پر ایک طائرانہ نظر گھمائی، لیکن لوگر اسے کہیں نظر نہیں آیا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ سب آہستہ آہستہ روم سے نکلنے لگے، جبکہ بریرہ سست روی سے چہرہ جھکائے چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا سر کسی ٹھوس شے سے جا ٹکرایا، تو اس نے بوکھلا کر سر اوپر اٹھایا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس چیز سے ٹکرائی ہے۔ اس کے بالکل سامنے جیڈی روم کے بند دروازے کے سامنے لگ کر کھڑا اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بریرہ کا چہرہ ضبط کی زیادتی سے سرخ اناری سا ہو گیا، جبکہ اس کے گلابی لب چھوٹے بچوں کی طرح بری طرح کپکپا رہے تھے۔ جنید درانی نے دایاں ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کا چشمہ اس کے چہرے سے ریموو کیا اور اسے گرد بازو حمائل کرتے دوسرے ہی لمحے اس کے نازک وجود کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ وہ جیسے بھری مٹھی بنی اس کا سہارا پاتے ہی شدت سے اس کی کمر میں دونوں بازو لپیٹے اپنا دل ہلکا کرنے لگی۔ بے شک میاں بیوی کے ساتھ میں جو سکون اللہ نے رکھا ہے وہ کہیں نہیں۔ جنید درانی نے اسے کھل کر رونے دیا، لیکن اس دوران وہ اس کا سر سہلاتے بار بار اس کا سر چوم بھی رہا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس کی سسکیاں تھمی تو جنید درانی نے اسے نرمی سے خود سے جدا کیا۔ چھوٹی سی بریرہ کے اندر پورا ایک پانی کا چشمہ قید ہے، مطلب یار اتنے آنسو، دیکھو ذرا میری اس شرٹ کا کیا حال کر دیا، اور سب سے زیادہ اپنے چہرے کا حال حشر کر ڈالا ہے۔ وہ اسے آنکھیں دکھا کر دوپٹہ ساتھ ہی اپنی پاکٹ سے رومال نکالتے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگا، جبکہ بریرہ اس شخص کے دھوپ چھاؤں جیسے روح کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی ایک مشکل ترین انسان تھا، لیکن بہت پیارے دل کا مالک بھی تھا، اور وہ یہ بات دل سے تسلیم کر چکی تھی۔ چلو اب جلدی سے میری مارننگ وش دو مجھے، آج صبح تم مجھے میری وش دینا بھول گئی تھی۔ چہرہ صاف کرنے کے بعد چشمہ واپس اس کی آنکھوں پر لگاتے رومال کی تہہ لگا کر اپنے پاکٹ میں رکھتے جیٹی کا انداز کچھ مصروف سا تھا، جبکہ وہ بیچاری حق تک ہوتی اس کے خوبصورت چہرے کو اپنا چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ صبح اپنی منمانیاں کرنے کے بعد وہ شخص اب بھی مارننگ وش کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ واٹ؟ اس کی آنکھوں میں حیرانگی بھرا تاثر دیکھ اس نے ایک آئبرو اٹھا کر سرد لہجے میں استفسار کیا، تو وہ بیچاری بری طرح سٹپٹا کر اپنا بھاپ اڑاتا چہرہ پھر سے جھکا گئی۔ جلدی کرو بھائی، سب نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بند کمرے میں کیا کرتے پھر رہے ہیں، جو ابھی تک ہماری واپسی ہی نہیں ہوئی۔ بظاہر لاپرواہی سے کہتے اس کی آنکھوں میں پل بھر کو ایک شوق سی چمک لہرائی تھی، جبکہ اس کی بے باک سی بات سنتی بریرہ نے ایک شاکی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی تو اسے خود کو گھورتا پا کر وہ معصوم سا چہرہ بنا گئی۔ بلی جیسا منہ مت بناؤ۔ اس کے سختی سے گھرکنے پر اس نے بوکھلا کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے کندھے پر رکھے تو دوسرے ہی لمحے جیڈی اسے پہلوؤں سے پکڑتے ہوا میں اٹھا گیا، تو اس نے جلدی سے اسے گال پر اپنے مخملی لب ضبط کیے، جبکہ جنید درانی نے پرسکون انداز میں آنکھیں بند کرتے اس کے مخملی احساس کو اپنے روح میں جذب کیا تھا۔ سکون حیات ہو تم۔ پیار سے اس کا ماتھا چومتے وہ نرمی سے اسے نیچے اتار گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا اسکارف درست کرتے بریرہ کے شولڈر پر بازو پھیلائے اسے اپنے ساتھ یہ روم کا ڈور کھولتے روم سے باہر نکل گیا۔ صوفے پر سو رہی پریزے پر احسن نے کمفرٹ درست کیا جو ابراز نے ہاسپٹل کے عملے سے ایکسٹرا منگوایا تھا۔ تھکن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ احسن نے ہاتھ کی پشت سے اس کا گال سہلایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر پیار دیتا وہ جیسے ہی سیدھا ہوا، سامنے کھڑے ابراز کو دیکھ ایک پل کو وہ جھینپ گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے روم سے باہر کافی پینے گیا تھا، لیکن اب اس کی واپسی ہو چکی تھی اور ابھی غلط وقت پر ہوئی تھی۔ اچھا لگتا ہے جب تم اس کا اتنا خیال رکھتے ہو، نرم گوئی سے کہتا وہ سو ہی پاکیزہ گل کے پہرانے بیٹھ گیا تھا، مگر بہت احتیاط سے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ لوگر نے بتایا ہے کہ صبح پولیس آفیسر آئے گا پاکی کا بیان لینے۔
ابراز کا سودا چہرہ اور سنجیدہ موڈ دیکھ اس نے محتاط انداز میں ہی بات شروع کی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ انسان میرے اپارٹمنٹ میں داخل کیسے ہوا۔ باہری کیمروں کی فوٹیج غائب ہے۔ ہاں، گھر کے اندر والی فوٹیج میں دیکھ چکا ہوں اپنے فون میں۔ اس شخص کو اچانک اپنے گھر کے اندر اپنے سامنے دیکھ گلے کو بھی گہرا شوق لگا تھا، لیکن اس نے بروقت دماغ کا استعمال کیا اور اس حملہ آور پر کافی پھینک کر وہاں سے نکل بھاگ گیا۔ لیکن اس نے بعد میں وقفہ لے کر ضبط کرتے گہری سانس لی اور ایک نظر پاکیزہ گل کے بند خمدار پلکوں کو دیکھ پھر غصے گویا ہوا۔ میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ میرا یا گلے کا یہاں ایسا کون سا دشمن ہے جو اس کی جان لینا چاہتا ہے یا اس کے ذریعے مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر ٹینشن کا شکار ہوتا اپنا ماتھا پوری طرح سے رگڑ رہا تھا، ساتھ ہی بے ارادہ اس نے پاکیزہ گل کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ آپ کی مام، بے ساختہ ہی احسن کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تو وہ اس بے اختیاری پر بری طرح گڑبڑایا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کے ماتھے پر کئی بال نمودار ہوئے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی مام کو پاکی کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتایا نہیں؟ اس نے پل میں بات سنبھالی تو بے خیالی میں نفی میں سر ہلا گیا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کی مام جو پاکی کے کسی مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ انہیں پاکی اور اس کے خاندان ہی ایک مسئلہ لگتا تھا۔ احسن جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہا تھا، اچانک ہوئی بری طرح چونک اٹھا۔ ابراز نے جلدی سے آنے والی کال کا والیوم کم کرتے جیسے اسکرین دیکھی بری طرح ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ احسن اس کے چہرے کے پریشان کن تاثرات دیکھ جلدی سے صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا، فکر مندی سے گویا ہوا۔ آغا جی کی کال ہے تو کال ریسیو کیوں نہیں کی؟ اب کال آئے تو کال ریسیو کیجیے گا ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ احسن کے بات کرنے کے انداز میں ان کے لیے ایک الگ سی فکر شامل تھی، جبکہ احسن کی بات سن کر وہ فقط اپنا سر اس بات میں ہلا گیا تو دوسرے ہی لمحے کال پھر سے آنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہی سلام کیا، جس کا جواب وہ اس جلد میں دیتے بول پڑے، یہ گلے کہاں ہے؟ فون کیوں بند آ رہا ہے اس کا؟ جبکہ ان کے پوچھے گئے اس غیر متوقع سوال پر اس کے چہرے پر مزید پریشانی بڑھتی نظر آئی۔ آغا جی وہ تو سو رہی ہے، لیکن یہ آپ کے اطراف میں کیسا شور ہے؟ اس نے ان کا ذہن بٹانے کی کوشش کی۔ بھائی اب ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں تو یہاں سے شور ہی سنائی دے گا نا؟ آغا جی کے چہکتے لہجے پر ابراز کا دل بے ساختہ انداز میں دھڑک اٹھا اور وہ تیزی سے بستر چھوڑ کر اٹھا تو احسن اس کے نافہم سے تاثرات دیکھ خود بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کہاں ہیں؟ اس نے یہ سوال ڈرتے ڈرتے پوچھا اور اس کے بدترین خدشے کی تصدیق انہوں نے اپنے الفاظ سے کر دی۔ بھائی لندن میں تم سے کچھ دوری پر اپنی حیات کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ آپ لندن؟ کب؟ کیسے؟ اس کی زبان اس پل بری طرح لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوئی۔ پاکیزہ گل کی اس کنڈیشن میں ان کا یہاں اچانک آ جانا وہ بیچارہ خوش ہونے سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسی وقت احسن نے تمام بات سمجھتے اس کے شانے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو اسے بیچارگی بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ ایک ٹینشن کے ساتھ دوسری ٹینشن فری مل رہی تھی تو وہ بیچارہ کرتا بھی کیا، جبکہ دوسری طرف کہہ رہے تھے، ارے میاں کب کیسے چھوڑو اور ہمیں لینے آؤ۔ تمہاری دادی وہ سیل نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہیں کہ سرپرائز والا آئیڈیا میرا ہی تھا۔ ان کے ہنس کر کہنے پر اس نے گہری سانس کھینچ کر چھوڑی تو آغا جی الرٹ ہوئے۔ سب ٹھیک ہے؟ ان کے عزت سنجیدہ لہجے پر وہ سنبھلا تھا۔ ارے سب ٹھیک ہے، وہ تو بس نیند میں جاگنے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا۔ آپ بس کچھ دیر ویٹ کریں، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں، مجھے بس بمشکل 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ اس نے جلدی سے انہیں اپنے آنے کا وقت بتایا اور کال منقطع کر دی۔ آپ پاکی کے پاس ٹھہریں، میں انہیں ایئرپورٹ سے لے کر سیدھا یہیں آ جاتا ہوں۔ احسن نے بھی اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ اجلت بھرے انداز میں کہا۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا، جبکہ دوسری طرف احسن کی بات سے متفق وہ فقط سر ہی اس بات میں ہلا پایا تو احسن کو اس کے حال پر بے ساختہ ہی ترس اور پیار ایک ساتھ آیا، جس کے اظہار کے طور پر وہ ایک دم ہی اس کے گلے لگ کر اسے ایک مضبوط کولی بھر گیا۔ شاید اسے رات بھر سے اسی سہارے کی اشد ضرورت تھی جو اسے اب جا کر ملا تو ابراز نے پرسکون ہوتے آنکھیں مول لی تھیں۔ آپ ریلیکس رہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ احسن نے اسے کمر پر تسلی بھری تھپکی دی تو جواباً وہ کچھ ہلکا پھلکا ہوتے دل سے مسکرایا تھا۔ واقعی پریشانی میں کسی اپنے کا ساتھ بہت بڑی ڈھارس ہوتا ہے۔ انسان کی آدھی پریشانی تو اسی ساتھ کی بدولت کم ہو جاتی ہے۔ چلے میں نکلتا ہوں۔
गुजरते वक्त का एहसास करते एहसन उजलत भरे अंदाज में कहता उससे अलग हुआ और एक मुस्कुराती नज़र परीजे पर डाल दूसरी नज़र पाकिज़ा गुल पर डालते वो तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। अबराज इतनी परेशानी में ये सोच ही नहीं सका कि एहसन तो उन्हें जानता ही नहीं तो पहचानेगा कैसे, मगर वो तो सब राजों का अमीन था, वो राज जिससे अबराज हमेशा से नावाकिफ़ रहा था। और बाज़ मरतबा आशनाई भी बड़ी तकलीफ दे होती है, जिससे फ़िलहाल अबराज अफ़गान दूर ही था। एहसन के जाने के बाद अबराज ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और सोई हुई पाकिज़ा गुल के पास ठहर कर हल्का सा झुकते उसके सर पर प्यार देते वो सीधा हुआ तो उसके चेहरे पर बड़े पथरीले से तासुरात रकम थे। उसने जर्मन को कॉल लगाई और रूम की विंडो की जानिब बढ़ गया। वो हल्की आवाज़ में कोई बात कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात में गज़बनाकी छलक रही थी। पाकिज़ा गुल ने कसमसाकर आंखें खोलीं तो अबराज अफ़गान को अपने करीब किसी गहरी सोच में गुम बैठा देख वो धीमे से मुस्कुराई। अफ़गानी पुलाव तो रात भर के दम के बाद पक गया होगा, क्यों? पाकिज़ा की शरारत में डूबी नींद से भारी होती आवाज़ पर वो पल में होश में आते उसकी जानिब झुक आया, उसके सर पर प्यार देते उसकी आंखों में देख उसे मस्तूरी अंदाज में घूरने लगा। कितनी मरतबा कहूँ कि तुम मेरा नाम बिगाड़ना बंद कर दो? हर मरतबा कहें मुझे याद दहानी करवाने के लिए और मैं हर मरतबा भूल जाऊँगी। शरारत से आंखें घुमाकर वो उसकी ऊंची नाक अंगूठे और उंगली के बीच लेकर हल्के से दबा गई तो अबराज एकदम उसके करीब होता उस पर हल्का सा वजन डाले उसकी गर्दन में मुंह दे गया। अबराज, पाकिज़ा गुल का गला रूंधा था। मेरा बारी तो बहुत बहादुर है। उसने अपने एक हाथ से उसे कमर सहलाते प्यार से उसे हौसला देना चाहा। वो जानती थी कि वो अंदर ही अंदर घुल रहा था। उसे ये गिल्ट भी था कि ना वो उसे अकेला छोड़कर जाता और ना ये हादसा होता, क्योंकि कसूर उसका तो था ही नहीं। उसे लेकर डर गया था और पाकिज़ा गुल इस बात से अच्छे से वाकिफ़ थी। एक मुद्दत के बाद तो वो मिल पाए थे, गोया हिजर की कई सदियाँ गुजार आए थे। अब मिलन के बाद जो ये बिछड़ने की तकलीफ़ धीरे धीरे दिल के टुकड़े करती जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिज़ा गुल की बात सुनते वो मज़ीद बिखरा था। नहीं है बारी बहादुर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ गुले, और अपने रिश्ते को लेकर तो बेपनाह कमज़ोर। अगर किसी को मेरे दिल पर वार करना है तो वो मेरे अपने को तकलीफ़ देगा। अब मेरे दुनिया में सबसे अपना रिश्ता तो तुम ही हो, जो इस जहाँ से उस जहाँ तक सदा मेरे साथ रहेगा। मैं मर रहा हूँ ये सोच कर कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। अगर कल कुछ हो जाता तो? वो भारी होते लहजे की बदौलत एकदम खामोश हुआ था। पाकिज़ा गुल को अपना कंधा भीगता हुआ महसूस हुआ तो वो तड़प उठी। बारी, पहले ही बहुत तकलीफ़ में हूँ और आप मुझे मज़ीद तकलीफ़ से दो चार कर रहे हैं। उसके बोझल नमनाक लहजे पर वो सूरज से सीधा हुआ था। कहाँ दर्द हो रहा है? बेकरार होते उसने पाकिज़ा गुल के बाजू और चेहरे की जानिब देखा। मेरे दिल में दर्द हो रहा है आपको यूँ देखकर। वैसे मुझे इल्म नहीं था कि ये 6 फुटिया बारी एक रोंदू बच्चा निकलेगा। उसका बेसाख्ता शौकी भरा फिल्मी अंदाज और चेहरे के मज़ेदार से तासुरात देखते अबराज नम आंखों से हंस दिया था। पूरी ड्रामेबाज हो तुम। अपनी आंखें साफ करते हुए अब भी मुस्कुरा रहा था। अब जैसी भी हूँ आपकी हूँ। गर्दन अकड़ाकर उसने फ़खरी अंदाज अपनाया तो अचानक उसके चेहरे पर यूँ झुकाया कि पाकिज़ा गुल की बोलती पल भर में बंद हुई। मेरी हो और मुझसे दूर हो। प्यार से गाल मिस करते अबराज का अंदाज बड़ा जानलेवा था, जबकि उसके बदलते मूड को देख पाकिज़ा पल भर में बौखलाई थी। शर्म कर ले, वहाँ आपकी बहन सो रही है और यहाँ आपको रोमांस सूझ रहा है। उसके ख़तरनाक इरादों से उसे रोकने को वो थोड़ा सख्त लहजा अपना गई थी। कुछ देर पहले मेरा बहनोई भी मेरे सामने ही मेरी सोई हुई बहन से रोमांस कर रहा था। बारी बारी उसके दोनों गालों को नरमी से छूते उसका लहजा सरगोशी में ढला। आप मर्द तो होते ही बेशर्म है। जवाबन वो उसे मज़ीद फैलता देख भड़कती हुई चबा चबा कर बोली तो वो गहरा सा मुस्कुराया। बेशर्मी का ख़िताब मिल चुका है तो क्या ख्याल है बेशर्मी का मुजाहरा करके ना दिखा दूँ? उसके सुर्खी माइल लबों की थरथराहट को देख वो उसके चेहरे पर झुकते अपने दिल की हसरत पूरी करने ही वाला था कि उसी वक्त रूम का दरवाज़ा धड़ की आवाज़ से खुला तो जहाँ सोई हुई परी से डर के मारे पूरी तरह उछलकर उठ बैठी थी, वहीं अबराज तेजी से पाकिज़ा से दूरी बना गया। जबकि उसके यूं करीब आने पर पाकिज़ा गुल, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इस धमाके पर घबराकर उसने अपनी आंखें खोलीं तो आने वाली हस्ती को देख उसने बेसाख्ता परेशानी में घिरे अबराज के चेहरे की जानिब देखा था। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसे लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।